آج میں آپ کو 10 ایسے خوش نصیب یوٹیوبرز کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہوں نے اسلام کے نور سے اپنے دلوں کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ میرا نام ہے محمد امین اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کو تمہاری فطرت پر بنایا ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ان میں سے چند لوگ ایسے بھی تھے جو ملحد تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلامی ویڈیوز کے اوپر اپنے ریئیکشنز دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ ویڈیوز پر ریئیکشنز دینے لگے، انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، پڑھا کیا اور جا کر مسلمانوں سے ملے، ان کے کلچر سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ بالآخر وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہندو پریوار سے تعلق رکھنے والی لڑکی جس نے اپنا بچپن کویت میں بتایا اور جوان ہوتے ہی واپس انڈیا آ گئی۔ میں بات کر رہا ہوں ریئیکشن کوڑی کی، جو پہلے تو میوزک اور فنی ویڈیوز پر ریئیکشن دیتی تھی مگر بعد میں اسلامک ویڈیوز پر ریئیکشن دینا شروع کر دیا تھا۔ ریئیکشن کوڑی کے اسلام میں کنورٹ ہونے کا سب سے اہم موڑ تب آیا جب انہوں نے سورہ رحمان پر ریئیکشن دیا تھا۔ ریئیکشن کوڑی کے مطابق سورہ رحمان کو سن کر ان کو ایسا سکون ملا جو زندگی میں ان کو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ دھیرے دھیرے ریئیکشن کوڑی اور زیادہ اسلامک ویڈیوز پر ریئیکشن دینے لگی اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام اپنانے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ان سے ویڈیو کال پر بات کی تھی۔ ایلین لاہی اسٹونیا کی ایک ایسی لڑکی جس کا پورا خاندان ایتھیسٹ تھا۔ ان کے ماں باپ کٹر قسم کے خدا کے منکر تھے۔ ایلین بھی ایک ایتھیسٹ ہی تھی مگر ان کو یہ سوال پریشان کرتے کہ میں کون ہوں، میں کیوں اس دنیا میں آئی، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد ایلین ایک بار ایجپٹ گئی جہاں ان کو پہلی بار اسلام کے بارے میں پتا چلا۔ وہ اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتی تھی۔ انہوں نے اینٹونیا کے ایک چھوٹے سے اسلامک سینٹر میں داخلہ لیا اور اسلام کی اسٹڈی شروع کر دی۔ ایلین اس وقت 15 سال کی تھی۔ جیسے جیسے ایلین اسلام کا مطالعہ کرتی گئی ویسے ویسے ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملتے گئے اور پھر سن 2011 میں انہوں نے اپنی 12 دوستوں کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئی۔ پرم سنگھ دوستو، پرم سنگھ ایک یوٹیوبر ہیں اور وہ زیادہ تر اسلامک ویڈیوز پر ہی ریئیکشن دیتے ہیں۔ پرم سنگھ ایک ہندو سکھ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ اسلامک ویڈیوز پر ریئیکشن دیتے دیتے ان کو اسلام اتنا پسند آ گیا کہ انہوں نے حال ہی میں اسلام دھرم اپنا لیا ہے۔ پرم سنگھ نے اپنے مسلمان ہونے کی بات اپنے چینل پر ایک ویڈیو کے ذریعے دی تھی۔ اینڈ یس، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان یونگس ورلڈ دوستو، یونگس ورلڈ ایک کورین یوٹیوبر ہیں۔ یہ ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے زیادہ تر ریئیکشنز عرب دیشوں کی ویڈیوز پر ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کی فیملی عیسائی ہے اور ان کا پریوار اپنے مذہب کو لے کر کافی سیریس ہے۔ ان کی ماں چرچ میں ہائی پوزیشن پر ہے اور ان کی بہن چرچ میں پیانو بجاتی ہے۔ یہ ہر ہفتے چرچ جایا کرتے تھے مگر 15 سال کی عمر میں انہوں نے چرچ جانا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد یہ سعودی عرب چلے گئے جہاں ان کے کئی مسلم دوست بنے جنہوں نے یونگس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے کہا کہ میں پہلے اسلام دھرم کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب انہوں نے اسلام دھرم کا ادھین کیا تو یہ اسلام کی سچائی سے منہ نہیں موڑ پائے۔ ان کے مطابق اس سے زیادہ سکون ان کو پہلے کبھی نہیں ملا تھا اور آخر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان بن گئے۔ یونگس ورلڈ عمرہ بھی کر چکے ہیں۔ رابرٹ کارٹر دوستو، رابرٹ کارٹر ایک جرنلسٹ اور ریسرچر ہیں۔ ان کا یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس پر یہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں اور ان کا پورا پریوار عیسائی ہے۔ رابرٹ کا کہنا تھا کہ جب یہ بڑے ہوئے تو ان کو لگا کہ ان کی لائف میں کوئی کمی ہے۔ یہ بچپن سے ہی اپنے دھرم کے معاملے میں کافی سیریس تھے مگر چرچ جانے سے ان کو کبھی سکون نہیں ملا تھا۔ اسکول میں یہ اپنے مسلم دوستوں سے کافی متاثر تھے
مسلم دوستوں کی لائف سٹائل، ان کے اخلاق اور ان کا نماز پڑھنا ان کو بہت پسند آتا تھا۔ اس کے بعد رابرٹ نے اپنے مسلم دوستوں سے اسلام دھرم کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے اور یہ خود بھی اسلام کی سٹڈی کرنے لگے۔ ان کے مطابق جب یہ قرآن پڑھتے تو ان کو ایک الگ ہی احساس ہوتا اور اسی احساس نے ان کی پوری لائف بدل دی۔ رابرٹ نے صرف 17 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ کشامہ میریڈین۔ دوستو، کشامہ کا بچپن کافی عیاشیوں میں بیتا تھا، یہاں تک کہ وہ کسی بھی دھرم کو صحیح نہیں مانتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تو انہوں نے ہر دھرم کی سٹڈی کرنی شروع کر دی۔ کشامہ کے مطابق وہ ایک سچے خدا کی تلاش میں تھی اور ان کی یہ تلاش اسلام پر آ کر رک گئی۔ کشامہ کے مطابق ان کے ہر سوال کا جواب ان کو صرف اسلام میں ملا اور پھر اللہ نے ان پر احسان کیا۔ 2020 میں کشامہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئی۔ ایلس ٹی وی۔ دوستو، آپ نے یوٹیوب پر کئی ریئیکشن چینل دیکھے ہوں گے جو دوسروں کی ویڈیوز پر اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ ایلس ٹی وی بھی ایک ریئیکشن چینل ہے جو پہلے میوزک ویڈیوز پر ریئیکشن دیتے تھے، مگر بعد میں وہ بڑے اسلامک سکولرز جیسے ذاکر نائک، مفتی اسماعیل مینک وغیرہ کی ویڈیوز پر بھی اپنا ریئیکشن دینے لگے۔ ان کا نام لوازی ہے اور یہ ساؤتھ کوریا سے ہیں۔ اسلامک ویڈیوز پر ریئیکشن دیتے دیتے لوازی کا دل اسلام کے نور سے بھر گیا اور پھر انہوں نے ہمت کر کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ستمبر 2020 کو یہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ مسٹر وٹوا۔ دوستو، مسٹر وٹوا ایک فیمس امریکن یوٹیوبر ہیں۔ یہ اپنے چینل پر ولاگز، ریئیکشن ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس وقت ان کے چینل پر تقریباً 1 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ ان کا اصل نام وکٹر ہے اور ان کا تعلق امریکہ کے علاقے ناردرن کیرولائنا سے ہے۔ یہ رومن کیتھولک کرسچن فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ یہ اپنے چینل پر اسلامک ویڈیوز پر کافی ریئیکشن دیتے تھے۔ ان کے مسلم دوستوں نے ان کو اسلام قبول کرنے کی بھی دعوت دی تھی، مگر وکٹر اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے تھے۔ وکٹر نے 2 سال تک اسلام کی سٹڈی کی اور آخر میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اگست 2020 میں وکٹر نے آفیشیلی مسجد میں جا کر اعلانیہ طور پر کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ I bear witness that there is no deity and nothing worthy of worship except for God alone. I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Watwa family, I am officially a Muslim man. I said my shahada today at MCC. جے پلفرے۔ دوستو، دنیا میں انگنت ٹریول ولاگرز ہیں، مگر جے پلفرے سب سے خوش نصیب ولاگر ہیں جن کو سفر کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جے پلفرے صرف ایک 24 سال کے یوٹیوبر ہیں جن کا تعلق UK سے ہے۔ ان کے چینل پر اس وقت 1.4 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ اسلام اپنانے سے پہلے یہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، بس اتنا ہی کہ اسلام اور مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں۔ یہ صرف دنیا گھومنا چاہتے تھے، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا سوتیلا باپ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جے پلفرے کے مطابق ان کو کسی کام میں سکون نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے پڑھائی کے بعد دنیا گھومنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب سے پہلے استنبول ترکی گئے اور وہاں جب مسلمانوں کی لائف سٹائل دیکھی تو کافی متاثر ہوئے۔ پھر یہ مصر، عراق، انڈیا اور پاکستان بھی گئے۔ یہ جیسے جیسے مسلم دیشوں میں گھومتے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اسلام کے اور زیادہ قریب آتے گئے۔ اس کے بعد جے پلفرے نے اسلام کا ادھین کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا اور دنگ رہ گئے۔ جے پلفرے کے مطابق انہیں اتنی زیادہ پوزیٹیوٹی کبھی فیل نہیں ہوئی تھی۔ آخر 2020 کے رمضان میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اشہدو I testify ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ داؤد کیم۔
दोस्तों दाऊद किम साउथ कोरिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक हैं। इनका पहला नाम जे डेविड किम था और ये एक पॉप म्यूजिशियन थे। ये अपने चैनल पर म्यूजिक की वीडियोस बनाते थे। आज इनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दाऊद किम के मुताबिक वो पॉप म्यूजिशियन बनना चाहते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। एक बार इनको इनके यूट्यूब चैनल पर प्रमोशन मिली, जिसमें इनको इंडोनेशिया जाने का मौका मिला। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। दाऊद किम यहाँ के मुसलमानों से मिले। मुसलमानों के इतने अच्छे अखलाक को देखकर दाऊद किम काफी मुतासिर हुए। इसके बाद दाऊद ने इस्लाम पर तहकीक करने का मन बना लिया और आखिरकार अल्लाह ने इनका दिल अपनी ओर फेर लिया। 25 सितंबर 2019 को दाऊद ने सियोल सेंट्रल मस्जिद में कलमा पढ़कर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। इस्लाम अपनाने के बाद दाऊद ने म्यूजिक छोड़ दिया। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब तक मैंने यार जितनी भी वीडियोस देखी हैं और जो मैंने सर्च किया है, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि आज दुनिया में जितने भी प्रोपेगेंडे इस्लाम के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, जितनी भी साजिशें की जा रही हैं, लेकिन असल में लोग जब इस्लाम को पढ़ते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम जो है ना एक चिंगारी है। जब ये चिंगारी जलती है ना किसी के दिल में, तो वो अपनी शमा रोशन करके ही रहती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे ईमान और अमाल में बरकत अता फरमाए, और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं, हमें दुआ करनी चाहिए उनके लिए भी कि मेरे भाई वो जहन्नुम की ज़िंदगी से निकलकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। और इसी के साथ जो है वो वीडियो को अख्ताम करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगा आपसे मैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।